नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी दुआ के मुताल्लिक़ बताऊंगा जो कई सौ साल से इस उम्मत के अकाबिर औलिया के वजीफ़े में रही है। जिस दुआ की बरकत से औलिया की दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं, वो दुआए हिज़्बुल बहर है। ये बहुत ही अजीम, मुबारक और इल्हामी दुआ है। ये दुआ एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में, वज़ाइफ की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर पाया, सबसे ज़्यादा सरीउल असर, सबसे ज़्यादा पुर असर पाया। हिज़्बुल बहर वो मुबारक दुआ है, वो मुबारक वजीफ़ा है जो चारों सिलसिलों के मशाइख पढ़ते भी हैं और अपने मुरीदीन को इस दुआ की तलकीन भी करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुआ में बहुत ज़्यादा बरक़ात रखी है। आप यूट्यूब पर दुआ हिज़्बुल बहर को देखें और इसमें कमेंट्स पढ़ें तो आपको पूरी दुनिया से ऐसे हज़ारों अफराद के कमेंट्स मिलेंगे जिन्हें अल्लाह ने दुआए हिज़्बुल बहर से लाइलाज बीमारियों से शिफा अता फरमाई और बड़े बड़े मौजज़ात हुए। यानी इनकी ज़िंदगियां जो थीं वो मुसीबतों में फंसी हुई थीं, तूफ़ान में फंसी हुई थी। हिज़्बुल बहर की बरकत से वो मुसीबतें दूर हुईं, वो परेशानियां दूर हुईं, वो तूफ़ानों से निकल आए। अगर आज हम अपना ताल्लुक़ इस दुआ के साथ जोड़ लें तो ये हो नहीं सकता कि बंदे की दुआ कबूल ना। अगर आप तस्खीर में देखें तो ये सबसे ज़्यादा मुजरब दुआ है। अगर आप इसी तरह मुश्किल कुशाई में देखें तो ये सबसे ज़्यादा मुजरब और ताकतवर दुआ है। आप हाजात के हल के लिए, मुसीबतों से, मुश्किलात से निजात के लिए देखें तो इससे ज़्यादा मुजरब दुआ आज तक औलिया की ज़ुबान से जारी नहीं हुई। वो दुआ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में सिखाई। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के शहर काहिरा में थे। हज के दिन करीब आ गए तो हज़रत ने अपने दोस्तों से, मुरीदों से फरमाया कि हमको इस साल गैब से हज करने का हुक्म हुआ है, लिहाजा जहाज़ तलाश करो। दोस्तों ने, मुरीदों ने बहुत तलाश किया। तमाम जहाज़ जो थे वो जा चुके थे हाजियों को लेकर, क्योंकि हज के अयाम चल रहे थे। बस वो तलाश के बाद उनको एक बूढ़े नसरानी का जहाज़ मिला। उस जहाज़ के अलावा और कोई जहाज़ न मिला। सब उसी जहाज़ में सवार हो गए। काहिरा की आबादी से निकलते ही मुखालिफ सिमत की हवाएं चलने लगी। एक तूफ़ान ने जहाज़ को घेर लिया। मुखालिफ हवा की वजह से जहाज़ आगे ना बढ़ सका। एक हफ्ते तक काहिरा के करीब इसी तरह ठहरे रहे कि काहिरा के पहाड़ भी दिखाई देते थे। अब जो लोग थे वो ताने देने लगे कि शेख फरमाते हैं मुझे गैब से हज करने का हुक्म हुआ और हालत यह है कि हज का वक्त करीब आ गया है और हम अभी तक यहाँ फंसे हुए हैं। ये बातें शेख के दिल की बेचैनी का बायस बनी हुई थी। इत्तेफाकन शेख हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह कैलूला फरमा रहे थे। इस दौरान हज़रत को नींद में, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुबारक दुआ उनको तलकीन फरमाई और जब आप बेदार हुए तो ये दुआ आपको याद थी। फरमाते हैं मैंने इस दुआ का एक एक हर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से लिया है। आपने ख़ुद भी वो दुआ पढ़ी और अपने मुरीदों को भी ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया। लिहाजा उन्होंने जहाज़ के अफसर को बुलाकर फरमाया कि अल्लाह के भरोसे पर बादबान उठा दें। उसने जवाब दिया अगर हम बादबान उठा देंगे तो हवा हमें वापस काहिरा पहुंचा देगी। आपने फरमाया जो मैं कह रहा हूं तो वो कर। अल्लाह की मेहरबानी देखें, जैसे ही बादबान उठाया तो मुआफ़िक हवा चलना शुरू हो गई और इस ज़ोर से चलने लगी यहाँ तक कि वो रस्सियाँ जिससे जहाज़ को बांधा हुआ था खोलने की मोहलत भी न मिली, उसको काटना पड़ा और बड़ी जल्दी और अमन और सलामती के साथ अपनी मंजिल को पहुंच गए।
یہ منظر دیکھ کر بوڑھے عیسائی کے بیٹے مسلمان ہو گئے تو وہ بڑا غمگین ہوا۔ رات کو بوڑھے عیسائی نے خواب میں دیکھا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں اور اس کے بیٹے بھی ساتھ ہیں۔ وہ اپنے بیٹوں کے پیچھے جانا چاہا تو فرشتوں نے جھڑکا کہ تو ان کے دین والوں میں سے نہیں ہے، لہذا تو نہیں جا سکتا۔ صبح اللہ کی ہدایت اس کی مددگار ہوئی، اس بوڑھے عیسائی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے پھر اس کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، صاحب کرامت بنایا۔ اس کی صحبت کے لوگ جو تھے وہ اس کی صحبت کے طالب ہونے لگے۔ اس دعا کے الفاظ اتنا پرتاثیر ہیں، اتنا جامع ہیں، اتنا توحیدی ہیں کہ ایک ایک لفظ پہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ آج ہم ایسی دعاؤں سے دور ہیں، ناآشنا ہیں، اکثر وہ کلمات پڑھتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی چیز قرآنی آیات پر مبنی ہو وہ ویسے ہی پرتاثیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسم اعظم کی بات کریں تو اس دعا سے بڑا اسم اعظم کوئی نہیں ہے۔ اس میں ایسی روحانیت ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، کمالات دیکھ کر، انوارات دیکھ کر۔ اس دعا کے جو معاون ہیں اللہ کی طرف سے، جنات میں سے یا فرشتوں میں سے، وہ اس پڑھنے والے کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے۔ یاد رکھیں جب ان دعاؤں کے معاون آتے ہیں تو وہ زیادہ تر غریب لوگوں کے بھیس میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، مجھے فقر پسند ہے۔ تو جو بھی بندہ جب کوئی قرآنی وظیفہ کرتا ہے تو اس کے جو موکلات ہوتے ہیں وہ غریب کی شکل میں آتے ہیں زیادہ تر۔ دوستو اس دعا کی اتنا تاثیر ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین دعا میں نے نہیں دیکھی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالا اتفاق یہ بات پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے کہ دعائے حزب البحر دینی اور دنیاوی مقصد اور مفادات کے حصول کے لیے جامع ترین دعا ہے۔ اور یہ میں آپ کو واقعتاً بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے بے چینی ختم ہو جائے، آپ کی زندگی سے اضطراب ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، ڈپریشن ختم ہو جائے، آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ چند دنوں کے اندر آپ اس کی برکات دیکھیں گے، آپ کو اس کی برکات نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اس دعا کی تلاوت کرنے والے سے ہر بلا و آفت دور رہتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دین و دنیا میں عزت و مرتبہ بڑھتا ہے۔ یہ جو عزت مل رہی ہوتی ہے من جانب اللہ ہوتی ہے، تو حاسدین سازشیں کرتے رہ جاتے ہیں اور حزب البحر پڑھنے والا اپنی کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ دعا تمام صدموں سے حفاظت فرماتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والا تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور صدموں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی اپنے وظیفے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وظائف میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی کام نہیں چل رہا، کوئی دشمن کا خوف ہے، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کو عصر کی نماز کے بعد 7 یا 17 بار پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو اس کی تاثیر بہت جلد نظر آئے گی۔ آپ اس کو 7 بار یا 17 بار پڑھیں، روز پڑھیں۔ جادو اگر آپ پر تباہی کا کوئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ جنات جتنے بھی سخت ترین ہوں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جادو واپس پلٹ بھی جائے گا۔ جو بندہ روز اس کو ایک بار بھی پڑھ لے گا، پانی پر دم کر کے پی لے گا، اپنے اوپر پھونک دے گا، جادو ہر قسم کا بیماری، ہر قسم کی کوئی بھی بیماری ہو، علاج بیماری ہو، ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں تو کوئی دوائی کام نہ کرتی ہو، مثلا کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، گردوں کی بیماری ہے یا دل کی بیماری ہے، دنیا جس بیماری سے عاجز آ گئی ہو، جس کا علاج نہ ہو سکتا ہو، آپ اس دعا کو اس بیماری میں پڑھیں۔ آپ کو دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس دعا کو پکڑ لیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اگر آپ اس کا چلا کر لیں اپنے استاد، اپنے شیخ کی رہنمائی میں، اور پھر دل سے استاد سے اجازت لے لیں،
پھر اس کی تاثیر ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ کائنات آپ کے قدموں میں، یعنی جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ کائنات قدموں میں، تو بالکل اسی طرح کائنات آپ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ آپ اس سے جڑ جائیں، آپ دعا حزب البحر کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر سال سفر کے مہینے میں اس کا اعتکافی چلہ ہوتا ہے۔ چلے کے بعد پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ کو اس کا لائسنس مل گیا اس ہتھیار کا، اور آپ کو پھر کوئی زیر نہیں کر سکے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ آپ کے پاس ایسی طاقت آ جائے گی کہ آپ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے اتنا غیبی معاون ہیں کہ اس دور میں ہر کسی کو ضرورت ہے۔ عام آدمی جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ دعا حزب البحر کو پڑھیں۔ یا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے۔ تو روز ایک بار یہ دعا پڑھیں۔ عام بندوں کو، عام لوگوں کو اس کی اجازت ہے، ایک بار روزانہ اس دعا کو پڑھیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھیں اور دعا کر لیں، اپنے اوپر پھونک لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، بس پھر اس کے کرشمات آپ خود دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں عجیب ہلچل لے آئے گا۔ کسی بھی مقصد کو سامنے رکھ کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے صرف 40 دن روزانہ ایک بار پڑھ لیں، کوئی بھی مقصد ہو، کسی بھی مقصد کو سامنے رکھ کر، تو آپ کے سارے کام جو ہیں وہ بن جائیں گے، آپ مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ تمام دوستوں سے، بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ سب دعا حزب البحر کو اپنے وظائف میں شامل کر لیں، روزانہ پڑھیں، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ میں اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر دعا حزب البحر پڑھنے اور سننے والے بن گئے تو آپ کی زندگی سے غم، تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں سب دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حزب البحر کی برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔